مسلمانوں کا پہلا عقیدہ لا الہ الا اللہ، جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، جس کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخلہ ہے۔ ایک شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرا رب اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ذرہ برابر کسی کے دل میں شرک ہوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، منہ پر مار دیا جائے گا۔ پہلا عقیدہ، قبر میں پہلا سوال من ربک۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نیکیوں میں سب سے اعلیٰ متقی لوگ، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یہ بغیر حساب کتاب کی جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ احکامات کے لیے ضروری نماز پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ والا یقین نہ ہوا کہ رب کرنے والا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ چند لوگوں کی نظر کون ہیں؟ صحابہ ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے محبوب کی صحبت کے لیے، محبوب کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، اور جو سب سے افضل ہستیاں ہیں انبیاء کے بعد، اور جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ جنگ حنین کے موقع پر کچھ لوگوں کے دل میں آیا آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور دشمن کی تعداد کم ہے، پہلے ہم کم ہوتے تھے، دشمن زیادہ ہوتے تھے، ہمیں فتح مل جاتی تھی، آج تو دشمن تھوڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہمیں تو آج یقینی فتح مل جائے گی۔ اپنی تعداد پر نظر گئی، اللہ سے نظر ہٹ گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی۔ کہاں نظر گئی؟ اللہ کس سے ہٹ کر، حالانکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ ہی کو مشکل کشا کہنے والے۔ بدر میں یہ منظر سامنے آیا جب 1000 کا لشکر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی رائے لے رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت کریں گے، سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں ہم لگا دیں گے، آگ میں کودنے کو کہیں ہم آگ میں کود پڑیں گے، یا رسول اللہ اس وقت تک آپ کی حفاظت کریں گے جب تک ہم میں سے ایک بھی آنکھ چمکتی ہوئی باقی رہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ تو بھائیو سب سے پہلے اللہ پر نظر جائے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اور اپنی مجلسوں میں اس کے تذکرے کریں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، سفر میں جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلے ہیں، ایک آدمی آگے آیا اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہنے لگا میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، میں نے حساب کتاب لگایا ہے کہ آپ کا اس وقت میں نکلنا صحیح نہیں، نقصان دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، پیچھے گرایا اور فرمانے لگے میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور یہ جو علم کے کہتے ہیں ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اگر جو بات وہ کہیں اور یہ اس پر یقین کر لے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، علماء نے لکھا ہے یہ ایمان سے نکل گیا، ایمان اس کے سینے سے نکل گیا، دوبارہ کلمے کا اعادہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ جس کو نجومی کی بات پہ یقین ہو
یقین کر لے تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس لیے بھائیو، یہ ایک اللہ کا یقین، ایک اللہ پر عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ ہے۔ قبر میں اترتے ہی اس کی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ جس نے کسی حال میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ مکے کے کافر اللہ کے ساتھ ذات میں شریک وہ بھی نہیں ٹھہراتے تھے، وہ بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن وہ صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ ہاں اللہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بھی کرتا ہے، اللہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بت بھی کرتے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بارشیں دیتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ غم دیتا ہے، یہ خوشیاں لاتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں سجا رکھے تھے۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلی آواز لگائی، لا الہ الا اللہ، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ارادے میں کامل ہیں، اکمل ہیں، جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو پہلا عقیدہ اپنے گھر والوں کا بھی بنائیں، اپنے بچوں کا ذہن ابھی سے بنائیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ کے نبی نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا، صحابہ نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا، اہل بیت نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے۔ آج ہمارے اوپر مشکلیں آئی ہیں، حالات خراب ہوئے ہیں، ہم نے غیروں سے امیدیں باندھ لی، ہم نے انسانوں سے امیدیں باندھ لی۔ نہیں نہیں، رب کی قسم، وہ اللہ اکیلا اپنی قدرت میں کامل، وہ حالات بدلنے والا ایک اللہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ حالات تو ہی بدلے گا۔ جب تک ہمارا غیروں سے یقین اٹھے گا نہیں اور غیروں پر اعتماد ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک حالات اس سے بھی برتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے۔